یا فاطمہ انچلیگی، اے فاطمہ تجھے جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ تو میری بیٹی ہے، اے فاطمہ تو میری نور نظر ہے، اے فاطمہ تو میری لطف جگر ہے، اے فاطمہ دنیا کے اندر جو مانگنا ہے مانگ لے، جو نعمتیں مانگنی ہے مانگ لے، لیکن خبردار اے فاطمہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن اللہ کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ جنات یتساءلون، جنت میں باہر میں دوسرے سے پوچھے گا، عن المجرمین، وہ مجرموں سے پوچھیں گے، گنہگاروں سے پوچھیں گے، اللہ کے نافرمانوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، کون سا گناہ تم نے کیا تھا، کون سی غلطی تم نے کیا تھا، کس گناہ کی بنیاد پر اللہ نے تمہیں جہنم کا حقدار بنا دیا۔ اس کے کئی جوابات ہوں گے، لیکن ان جوابوں میں پہلا جواب یہ ہوگا، لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، میں نمازی نہیں تھا، میں نماز کی پابند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ صدر محترم، علماء کرام، سامعین اعظام، اسلامی خواتین، پیاری ماؤں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس کائنات کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص اس کائنات کے اندر یا اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہم اور آپ نے یہ دیکھا اور محسوس کیا ہے، ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے
کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، گھر، خاندان، اعزا، اقربا، رشتے دار خوشیاں مناتے ہیں، اور اسی گھر میں ایک ایسا بھی موقع اور ایک ایسا بھی وقت اور ٹائم آتا ہے کہ وہی اعزا، اقربا، گھر خاندان سے جڑے ہوئے افراد جو کبھی خوشیاں منا رہے تھے، وہ اپنی آنکھ سے غم کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، ان کا دل رو رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ اور یہ سسٹم کیوں قائم کیا؟ آخر کیا وجہ ہے اور ریزن کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی اس کائنات کے اندر کسی کو پیدا کرتا ہے پھر موت دے دیتا ہے؟ جب ہم اور آپ اس بات کا یا اس سوال کا جواب تلاش کریں گے اور ہم اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو قرآن کریم کے سورۃ الملک کی آیت کریمہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کا یہ سسٹم، موت اور زندگی کا یہ سلسلہ صرف اور صرف اسی لیے قائم کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا امتحان لے۔ وہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، وہ اللہ ہمیں پرکھنا چاہتا ہے، وہ اللہ ہمارے بارے میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرا بندہ ہے جو دنیا کے اندر جاتا ہے اور میری نعمتوں سے مکمل فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن کیا میرا بندہ دنیا کے اندر میرا بندہ بن کر کے زندگی گزارتا ہے یا دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی چمک دمک کے پیچھے پڑ کر کے وہ اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، غور کریں، دنیا کا کوئی بھی دانا اور بینا شخص، دنیا کا کوئی بھی عقل مند شخص اس کائنات کے اندر کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آج کا ایک پروگرام ہے، اس پروگرام کا بھی ایک مقصد، یہ مائک ہمارے سامنے لگا ہوا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ ایسے ہی جب دنیا کا کوئی آدمی کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا تو کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں نعوذ باللہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر بے مقصد پیدا کر دیا ہو؟ ہماری تخلیق کے پیچھے اللہ کا کوئی مقصد نہ ہو، اللہ کی کوئی راز نہ ہو؟ نہیں میرے پیارے بھائی، اور اسی چیز کو سوالیہ انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اللہ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے؟ میرے بندو، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے؟ اے میرے بندو، کیا تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر عبث پیدا کیا ہے؟ اے میرے بندو، کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ اس کائنات کے اندر ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ تمہاری پیدائش کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے میرے بندو، کیا تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے تم مر جاؤ گے، تمہارا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا، بلکہ ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا تمہارے قبر کے نشانات کو بھی مٹا دیا جائے گا، تمہاری قبر کی نشانات کو اور تمہارے قبر کے پہچان کو بھی مٹا دیا جائے گا، تمہاری قبر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اور اے میرے بندو، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے؟ اے میرے بندے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے؟ اے میرے بندے، کیا تیرا یہ خیال ہے أن يترك سدى کہ تجھے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اگر تیرے ذہن و دماغ کے اندر تصور ہے اور تیرے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ تجھے تیری قبر سے دوبارہ اٹھایا نہ جائے گا، تجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا، تو اے میرے بندے ذرا اپنی پیدائش اور اپنی تخلیق کے اوپر غور کر لے۔ اے میرے بندے، اپنی حقیقت کے اوپر غور کر لے، اپنی سچائی کے اوپر غور کر لے، تیری حقیقت کیا تھی؟ تجھے اللہ رب العالمین نے کیسے وجود بخشا ہے؟ اللہ کہتا ہے أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ اے میرے بندے،
کیا تم پانی کا ایک قطرہ نہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے ایک معمولی قطرے سے تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پانی کے ایک معمولی قطرے سے تمہیں خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے جب تم مر جاؤ، تمہاری ہڈیاں بکھر چکی ہو، تمہارا بدن ختم ہو چکا ہو، تمہارا خوبصورت بدن مٹی میں مل چکا ہو اور تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹ چکا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری قبر سے اٹھائے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ کہتا ہے اے انسان کیا تو نے گمان کر لیا ہے اللہ نجمع عظاما کہ ہم تیری بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا نہ کر پائیں گے۔ اے میرے بندے تیری بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا کرنا تو دور کی بات، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تیرے انگلی کے پور کو برابر کرنے پر قادر ہیں۔ اے میرے بندے تیری انگلی کا جو پور دنیا کے اندر تھا اسی پور کے ساتھ کل قیامت کے دن تجھے تیری قبر سے اٹھائیں گے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز دور نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا، پہلی مرتبہ کسی چیز کو پیدا کرنا یا کسی چیز کا ایجاد کرنا، یہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے بالمقابل مشکل ہوتا ہے۔ جو اللہ پہلی مرتبہ ہمیں اور آپ کو پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ بآسانی ہمیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے میرے پیارے بھائیو، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا سگا بھائی، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی سگی بہن، ایک ماں کے سینے سے دودھ پینے والا سگا بھائی اور ایک ماں کے سینے سے دودھ پینے والی سگی بہن، دونوں کے فنگر اللہ نے الگ الگ بنائے۔ ایک ماں کے سینے سے دودھ پینے والا، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا، دونوں سگے بھائی یا دونوں سگی بہنیں، لیکن دونوں بہنوں کی فنگر الگ الگ ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے میرے بندے کل قیامت کے دن ہم تجھے تیری انگلی کے پور کے ساتھ اکٹھا کریں گے اور تجھے تیری انگلی کے پور کے ساتھ تیری قبر سے اٹھائیں گے۔ پتہ یہ چلا اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ہم کہیں بھی کچھ بھی کر لیں ہمیں اللہ کے ہاں ضرور لوٹایا جائے گا۔ اور آگے بڑھیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے میرے بندے میں نے تمہیں اگر دنیا کے اندر پیدا کر دیا ہے، تیری زندگی کا جو بھی مرحلہ ہو جائے، ہم نے تیری مقدر میں جتنی زندگی لکھ رکھی ہے، اے میرے بندے اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ تیرے اوپر موت کا فرشتہ جائے گا اور تیرے بدن سے تیری روح کو نکال دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اے میرے بندو تمہیں تمہارے کیے کا پورا پورا بدلہ کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو آدمی رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر کوئی نیک کام کر کے گیا ہوگا، دنیا نے اس کی نیکی کو جانا ہو نہ جانا ہو، دنیا والوں کو اس کی نیکی کی خبر ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ جو آدمی رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر کوئی نیک کام کر کے جائے گا، کل قیامت کے دن وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور جو آدمی رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ کا کام کر کے جائے گا، کوئی برائی کا کام کر کے جائے گا، وہ اسے دیکھ لے گا۔ میرے پیارے بھائیو، آج دنیا کے اندر ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں۔ آج کے اس نوجوان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے دنیا والے نہیں دیکھ رہے، گناہ کرنے والا لڑکا یہ سوچ رہا ہے میرا باپ نہیں دیکھ رہا، میرا بھائی نہیں دیکھ رہا، میرے گاؤں محلے کے لوگ نہیں دیکھ رہے۔ وہ بچی جو گناہ کا کام کرتی ہے اسی کے ذہن کے اندر بھی یہ بات ہوا کرتی ہے دنیا والوں کو میرے گناہ کا خبر، میرے گناہ کا علم نہیں ہے، دنیا والوں کو میرے گناہ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے۔ اے میری پیاری ماں بہنوں اور اے نوجوانوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے، اللہ کہتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے دنیا والوں تم اپنی بات کو تیز آواز میں ظاہر کرو یا اپنی بات کو تم راز رکھو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ واللہ تبارک و تعالیٰ
تو تمہارے سینوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، واللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے جو ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے، ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو راز کے طور پر اپنے دل کے اندر پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ ہے، اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ کے پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا میرے پیارے بھائی۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور آپ سمجھیں اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم، کل قیامت کا دن ہوگا، انسان اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، انسان کے خلاف انسان کا کام گواہی دے گا، انسان کا ہاتھ انسان کے خلاف گواہی دے گا، انسان کا پیر انسان کے خلاف گواہی دے گا، یہ ہمارے اور آپ کے بدن کی چمڑیاں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اور جب انسان ایسا دیکھے گا پاگل ہو جائے گا، بوکھلا جائے گا، گھبرا جائے گا، اور اپنے بدن کی چمڑیوں سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، انسان اپنی چمڑیوں سے کہے گا اے میرے بدن کی چمڑی، میں نے تو تیری حفاظت کے لیے سب کچھ کر دیا تھا، آج تو ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی کیوں دے رہی ہے؟ یہ چمڑیاں کہیں گی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اسی اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، جس اللہ نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ تو ہم جو بھی کریں اللہ کے سامنے ہمیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، جس بندے کو کل قیامت کے دن جہنم سے بچا دیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس بندے کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے وہی بندہ کامیاب ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا نام ہے، اس دنیا نے کسی کے ساتھ کبھی وفا نہ کیا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بارے میں بیان فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ایک باپ زندگی بھر اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، باپ پردیس میں جاتا ہے، طرح طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، باپ اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے برباد کر دیتا ہے، اور آج جب باپ گھر آیا ہے، باپ سے اس کا بیٹا بھی پیار کر رہا ہے، اس کی بیوی بھی محبت کر رہی ہے، اس کا عزت اقربا بھی اس سے محبت کر رہے ہیں، لیکن جیسے اس کے بدن سے روح کو نکالا گیا ہے، اسے قبر تک پہنچایا جا رہا ہے، باپ تو رو رہا ہے، بھائی رو رہا ہے، عزت اقربا رو رہے ہیں، بیٹیاں سبھا رہی ہیں، بیوی رو رہی ہے، لیکن سارے کے سارے لوگ اسے اپنے گھر سے باہر لے کر کے جا رہے ہیں، قبر میں دفن کر کے۔ جیسے عام آدمی اپنے ہاتھوں کو جھاڑتا ہوا، اپنے ہاتھوں کو صاف کرتا ہوا آتا ہے، ویسے وہ بیٹا بھی اپنے باپ کو قبر میں چھوڑ کر کے آ رہا ہے، جس بیٹے کے لیے باپ نے اپنی پوری زندگی کو برباد کر دیا، جس بیٹے کے لیے باپ نے بسا اوقات حلال و حرام کی تمیز بھی نہ کیا، جس بیٹے کے لیے باپ نے پھر رات کی نیند کو قربان کر دیا، جس بیٹے کے لیے باپ نے پھر دنیا کے چین و سکون کو برباد کر دیا، آج وہی بیٹا اپنے باپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کر کے واپس آ رہا ہے، اور کوئی اس کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، تم کس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو؟ اے میرے بندو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا نام ہے، کہیں ایسا نہ ہو اے میرے بندو یہ دنیا تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، مال اور اولاد یہ تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت ہے، مال اور اولاد یہ تمہاری دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے، لیکن خبردار والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اے میرے بندو، تمہاری دنیا کی زندگی کے لیے مال بھی ضروری ہے، اولاد بھی ضروری ہے، لیکن خبردار خبردار سنو، والباقیات
والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، یہ باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے پاس امید کے اعتبار سے اور آرزو کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں تمہارا مال کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے۔ اے ایمان والو تم اللہ کی عبادت بھی کرنا، اے ایمان والو مال سے محبت کرنا، اولاد سے محبت کرنا، کمانا کھانا ساری چیزوں سے تم فائدہ اٹھانا، لیکن ایسا نہ ہونے پائے کہ مال تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے، اللہ کے دین سے اللہ کے ذکر سے تمہارا یہ مال تمہیں غافل نہ کر دے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جیسا کہ میں نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا نام۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اللہ کہتا ہے جب کسی کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، جب کسی کی روح اس کے ہتھیلی پر اور اس کے گلے میں آ کر کے اٹک جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اس وقت تم اس کو قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہو، باپ کے سامنے بیٹا جا رہا ہے، بیٹے کے سامنے باپ جا رہا ہے، بیوی کے سامنے اس کا شوہر جا رہا ہے، شوہر کے سامنے اس کی بیوی جا رہی ہے، بھائی کے سامنے بھائی جا رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹا جا رہا ہے، سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن کوئی اپنی اولاد کو یا کوئی اپنے مرنے والے کو بچانے پر طاقت اور قادر نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتا، کوئی اس پر قادر نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا نام۔ اور آگے بڑھیے، انسان جب مرنے کے بعد اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے، وہ برزخی زندگی میں رہتا ہے، برزخ کی زندگی کو گزارتا ہے، لیکن ایک ایسا بھی ٹائم آئے گا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتہ سور میں پھونک مارے گا اور دنیا کا معاملہ تمام کر دیا جائے گا۔ اپنی اپنی قبروں سے لوگ اٹھ کر کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ پانے کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ اب وہاں صرف دو چیزیں ہیں، یا تو جنت یا تو جہنم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ کہتا ہے جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا دنیا والوں لو میرے نام اعمال کو پڑھ لو، انی ظننتُ انی ملاق حسابیہ، مجھے اپنے مولا پر مجھے اپنے پروردگار پر مکمل یقین اور بھروسہ تھا، انی ملاق حسابیہ کہ مجھے میرے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، میں اپنے حساب و کتاب کو پانے والا ہوں۔ وہ نوجوان لڑکا جسے دنیا میں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تانے بھی دیے گئے، جو دنیا کے فواحش اور دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا تھا، اللہ کے گھر میں آتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتا تھا۔ ہماری وہ پیاری بہن، ہمارے قوم کی وہ بیٹی جو باحیا تھی، باپردہ ہو کر کے اپنے گھروں سے باہر جایا کرتی تھی، جو ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتی تھی، قوم کی بیٹیاں، اس کی سہیلیاں، اس کے ساتھ میں زندگی گزارنے والیاں اسے تانے دیا کرتی تھی، اسے الٹے سیدھے کلمات سے نوازا کرتی تھی، اسے برا بھلا کہا کرتی تھی، وہ بھی کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو اپنے مولا پر یقین تھا، مجھے میرے کیے کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایسے لوگ آرام کی زندگی میں ہوں گے، فی جنت عالیہ، جنت کے بلند درجات میں ہوں گے، قطوفہا دانیہ، اس کے پر قریب قریب لٹک رہے ہوں گے۔ انسان سے اللہ کہے گا، اس جنتی بندے سے اللہ کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اے میرے بندے یہ ساری نعمتیں تیرے لیے، کھاؤ اور پیو ان تمام پریشانیوں کے بدلے، ان تمام تکلیفوں کے بدلے جو تم نے دنیا کی زندگی میں برداشت کی تھی۔ یقیناً ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، انسان کے لیے فجر کی نماز کے وقت اٹھنا، اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑنا اور اپنے بستر کو چھوڑ کر کے آنا
اور بسا اوقات بعض مسجدوں میں گیزر نہیں لگا ہوا تھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر آ کر کے اللہ کی عبادت کرنا، جب ٹھنڈی کی وجہ سے انسان کے دانت آپس میں ٹکرا رہے ہوں، بدن ٹٹر رہا ہو، یہ ساری تکلیفیں بندہ برداشت کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کہے گا میرے بندے یہ ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، ان تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کی بنیاد پہ جو تم نے دنیا کے اندر برداشت کی۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش پہلی مرتبہ دنیا کے اندر جو موت آئی تھی وہی موت معاملے کو تمام کر دینے والی ہوتی، ما اغنی عنی مالیہ، مجھے مال و دولت نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ یہ مالدار کہے گا، یہ پیسے والا کہے گا، یہ دولت والا کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال و دولت نے مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے کیا کہے گا؟ ہلاک عنی سلطانیہ، جاؤ منصب والا، عہدے اور منصب والا، پاور اور طاقت رکھنے والا دنیاوی اعتبار سے، وہ کہے گا ہلاک عنی سلطانیہ، میری سلطنت نے، میری بادشاہت نے، میرے عہدے اور منصب نے مجھے ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے، اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ، پکڑو اور پکڑنے کے بعد انتہائی لمبی زنجیر جس کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر ہوگی، اسے اس زنجیر میں جکڑنے کے بعد جہنم کے اندر ڈال دو۔ جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو ڈال دے گا۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ ٹو دا پوائنٹ گفتگو کر رہا ہوں، اور ٹو دا پوائنٹ گفتگو کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا جہنم کے تعلق سے۔ اس سے پہلے کہ ہم جہنم کے بارے میں کچھ کہیں، جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی، آپ نے جنت کے بارے میں سنا، اجمالی طور پہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، میں نے اپنے جنتی بندوں کے لیے جنت میں وہ ساری نعمتیں تیار کر دی ہیں ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا بھی نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل کے اندر کھٹک بھی پیدا نہیں ہوگی، کسی انسان کے دل کے اندر خیال بھی نہیں آیا ہوا ہوگا، وہ ساری نعمتیں اللہ جنت میں جنتیوں کے لیے رکھے گا۔ اب آئیے جہنم کیا ہے آپ غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے نظام کو رکھنے پلٹنے میں، کبھی صبح سویرے روشن سورج کو نکال دینا تو کبھی ٹھنڈی کا موسم لے آنا، کبھی گرمی کا موسم لے آنا، کبھی بارش کا موسم لے آنا، کبھی رات کو جعلی رات بنا دینا، خوبصورت رات بنا دینا، تو کبھی رات کو تاریک رات بنا دینا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ کہتا ہے میرے جینیس بندوں کے لیے، میرے عقل مند بندوں کے لیے اس میں نشانیاں اور عبرتیں ہیں۔ اب اللہ کی نگاہ میں جینیس بندے کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے جینیس بندے، اللہ کے عقل مند بندے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو بندے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اپنے پہلو کے بجوں کے بستر پہ لیٹے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے عقل مند بندے زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں۔ یا رک جائیے، بعض لوگ، بلکہ میں یہ کہوں اسلام کے دشمن جو ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام اور قرآن یہ سائنس کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام اور قرآن سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے آپ غور کیجئے، آپ کی تخلیق کا مقصد کیا، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ What is the purpose of our life?
What is the purpose of our creation? ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اس پر غور کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے کا اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ کے جینیس بندے زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور جب وہ غور کرتے ہیں تو غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اے اللہ آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اے اللہ دنیا کی کسی بھی چیز کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، سبحانک اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کے جینیس، اللہ کے بندوں کی جہاں بہت ساری صفات اللہ نے بتائی، وہی ان کی ایک صفت اللہ نے بتائی تو جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ عشاء کی نماز جن لوگوں نے یہاں پڑھی ہے، امام صاحب کی زبانی ہم نے پہلی رکعت میں سنا، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے جینیس اور عقل مند بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اسپیشل بندے، اللہ کے خاص بندے وہ ہوا کرتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو اللہ کی زمین کے اوپر نرم چال چلا کرتے ہیں، وہ متواضع ہوا کرتے ہیں، وہ تواضع اختیار کرتے ہیں، وہ غرور نہیں کرتے ہیں، وہ گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، وہ اہنکار نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی زمین پہ نرم چال چلا کیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے بہترین بندوں کی ملاقات اور ان کا سابقہ جب جاہلوں سے ہوتا ہے، جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، ان سے لڑتے نہیں ہیں، ان سے بحث نہیں کرتے ہیں، بلکہ سلام کر کے گزر جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنی راتوں کو سجدے کی حالت میں گزارا کرتے ہیں، راتوں میں اٹھتے ہیں اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، راتوں میں اٹھتے ہیں تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں، پوری کائنات سو رہی ہوتی ہے، پوری دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، یہ اللہ کا پیارا بندہ آتا ہے، اللہ کے سامنے آتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے آتا ہے، اپنی پیشانی جھکاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی اوپر اٹھاتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روزہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتا ہے، اللہ سے فریاد کیا کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بہترین بندے اپنی راتوں کو سجدے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں گزارا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں میرے پوائنٹ کی بات کیا ہے وہ دیکھیے، اللہ کہتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ کے اسپیشل بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، اے اللہ جہنم کے عذاب کو دور کر دے، اس لیے کہ اے اللہ ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، اے اللہ جہنم رہنے کے اعتبار سے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے۔ اللہ کے بہترین بندے، اللہ کے نیک بندے جہنم سے بچنے کی دعا کیا کرتے ہیں۔ اب آئیے جہنم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں اپنے بندوں کو مومنوں سے خطاب کر کے اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو، چاہے تمہارا تعلق مردوں سے ہو یا تمہارا تعلق عورتوں سے ہو، اگر تم ایمان لائے ہو تو غور سے سنو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے تم اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے اللہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ اللہ کہتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، وہ
جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، وہ ڈیزل سے نہیں جلے گی، وہ دنیا کے اندر جلانے والی کسی اور چیز سے نہیں جلے گی، بلکہ اللہ کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم اگر جلے گی تو انسانوں سے جلے گی اور گندک کے پتھروں سے جلے گی۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر اپنی ڈیوٹی کرنے والے، وہ جہنم پر اپنی نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہوں گے، وہ فرشتے بڑے سخت مزاج ہوں گے، بڑے خطرناک ہوں گے، بڑے غصے والے ہوں گے، بڑے انصاف کرنے والے ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے فرشتے وہی کام کرنے والے ہوں گے جس کام کے کرنے کا اللہ ان کو حکم دینے والا ہوگا اور حکم دے گا۔ جہنم کے بارے میں ایک اور آیت سنیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ اللہ کہتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، اے گناہ کا کام کرنے والوں، اے اللہ کو بھول جانے والوں، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تو تاک لگائے تمہارا انتظار کر رہی ہے، جہنم تو گھاٹ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور جہنم کس کا ٹھکانہ ہے؟ اللہ کہتا ہے للطاغین مآبا، یہ جہنم اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم بے نمازیوں کا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم تو گنہگاروں کا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم تو بے روزے داروں کا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم صراط مستقیم چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ بندے کو جہنم میں ڈالا جائے اور فوراً جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے، نہیں بلکہ لابثین فیہا احقابا، وہ جہنم کے اندر لمبی مدت تک رہیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، ابھی شیخ ذکی انور صاحب حفظہ اللہ نے اپنے خطاب کے اندر اشارت اس چیز کا تذکرہ کیا قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ سمجھیں اس چیز کو، جو بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اللہ کی مرضی پر موقوف ہوتا ہے اس کا معاملہ، اللہ چاہے تو پہلی فرصت میں اس کو معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دے، یا اس بندے کو اس کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ چکھا دے، اور وہ سزا چکھے گا انتہائی کمزور ہو جائے گا، نار الحیات میں پھر اسے ڈالا جائے گا، اور پھر ٹیڑے میڑے اٹھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حکم سے ورنہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو بہرحال کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا بندہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب اس دنیا سے لے جائے تو توحید پر لے جائے، آمین۔ تو اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ جہنم میں نہ تو ٹھنڈک کا مزہ پائے گا، نہ تو اسے ٹھنڈک کا احساس کرایا جائے گا، اور نہ اسے پینے کے لیے کوئی معقول چیز دی جائے گی، الا حمیما وغساقا، جہنمی کو جہنم میں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والے بدبودار پیپ کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، یہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم دنیا کے اندر جس آگ کو جلایا کرتے ہو، دنیا کے اندر جس آگ سے تم فائدہ اٹھایا کرتے ہو، نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی دنیا کی آگ کو 78 مرتبہ جلایا جائے، دنیا کی آگ کو 69 مرتبہ جلانے کے بعد دنیا کے آگ کی جو کنڈیشن ہوگی وہ جہنم کے آگ کی کنڈیشن ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، ہم نے اتنا گناہ کیا ہے، ہم نے اللہ کو اتنا ناراض کر دیا ہے، دنیا کے اندر انسان کو دنیا کی آگ جلاتی ہے، اس کی مردہ لاش کو، اس کی ڈیڈ باڈی کو ہر انسان دیکھ نہیں پائے گا۔ ذرا غور کرو، اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک اگر آگ ہو، اور اللہ نہ کرے ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اگر ہمیں جہنم کا حقدار بنا دیا جائے، ہم اپنے آپ کو اس آگ میں کیسے جلتا ہوا گوارا کریں گے؟ یہ جہنم کی آگ، جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی؟ ایک مرتبہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اذ سمع وجبت، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھماکے کی آواز سنی، انتہائی تیز آواز سنی. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کس چیز کے دھماکے کی آواز آ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ ورسولہ عالم، اے اللہ کے نبی اللہ زیادہ جانتا اور اس کے رسول یعنی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ یہ وہ پتھر ہے جسے 70 سال پہلے جہنم کی تہ میں پھینکا گیا تھا. 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ کو پہنچا ہے. غور کیجئے جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی. اچھا جہنم کی کیپیسٹی کتنی ہوگی؟ کوئی انسان یہ سمجھ سکتا ہے آپ دنیا اللہ کے ساتھ شرک کر رہی ہے. ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے. کتنا بڑا پیٹ ہوگا جہنم کا، وہیں سے جہنم کو بھر جانا چاہیے. لیکن اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ کہتا ہے ہم کل قیامت کے دن جہنم سے کہیں گے هل امتلأت، اے جہنم کیا تیرا پیٹ بھرا یا نہ بھرا؟ جہنم کہے گی هل من مزید، اے اللہ اتنے سارے بندوں کو تو نے ڈال دیا، اے اللہ ابھی بھی میرا پیٹ نہیں بھرا ہے. اے اللہ تبارک و تعالی تیرے بندے ایسے اگر اور بھی ہو جو میرے اندر ڈالے جانے کے حقدار ہو، جو میرے اندر آنے کے حقدار ہو، اے اللہ ابھی بھی میرے اندر جگہ باقی ہے، اے اللہ تو اپنے جہنمی بندوں کو جہنم میں ڈال دے. جہنمیوں سے جہنم کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. اچھا جہنم کو لایا کیسے جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یوتا بجہنم یوم القیامت لہا 70,000 زمام ومع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. اللہ کے نبی نے فرمایا یوتا بجہنم یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا لہا 70,000 زمام، اس کے 70,000 لگام لگے ہوئے ہوں گے. 70,000 لگام جہنم کے لگے ہوئے ہوں گے. وَمَعَ كُلِّ زِمَامٍ 70,000 مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے جو پکڑ کر کے کھینچ کر کے جہنم کو لے کر کے آئیں گے. کیوں ایسا ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، جہنم اتنے غصے میں ہوگی، جہنم اتنے غصے میں ہوگی کہ اللہ کہتا ہے تکادو تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. اللہ کہتا ہے قریب ہوگا کل قیامت کے دن غصے کی وجہ سے جہنم پھٹ جائے. جب بھی کسی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا داروغ جہنم پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کی باتیں بتانے والا، کیا تمہیں مصطفیٰ کا فرمان سنانے والا، کیا تمہیں محمد رسول اللہ کی باتیں بتانے والا کوئی نہیں ملا تھا؟ کیا دین کی بات پہنچانے والا کوئی نہیں گیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس تو ڈرانے والے آئے تھے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کیا ہے، ہم نے ان ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے انہیں جھوٹا قرار دے دیا تھا، ہم نے انہیں جھوٹا کہہ دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا ان انتم الا فی ضلال کبیر، اے دین کی دعوت دینے والوں، اے جہنم کے بارے میں بتانے والوں، اے قبر کے عذاب سے ڈرانے والوں، تم تو واضح گمراہی میں ہو. میرے بھائی کو جہنم اس دن بڑے غصے میں ہوگی. اور آگے بڑھتے ہیں. جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اسے بھوک بھی لگے گی، ظاہر سی بات ہے بھوک لگے گی، کھانے کا مطالبہ بھی کرے گا، کھانے کی خواہش ہوگی، مانگے گا اے اللہ کھانا کھلا دے، اے اللہ کھانا کھلا دے. اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے کھانے کا تذکرہ قرآن میں کیا. اللہ کہتا ہے لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. ان جہنمیوں کو کانٹوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز کھانے کو نہ دی جائے گی، کانٹوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز ان کو کھانے کے لیے نہیں دی جائے گی،
اور یہ کانٹا کیسا ہوگا، یہ کھانا کیسا ہوگا، لا یسمنو، جو نہ تو کسی کو موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، نہ ہی کسی کو بھوک سے بے نیاز کرے گا، نہ ہی کسی کا پیٹ بھرے گا۔ جہنمیوں کا ایک اور کھانا اللہ نے تیار کیا، اس کا تذکرہ سنیں۔ اللہ کہتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، اللہ کہتا ہے زقوم کا درخت جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ جب اللہ کے نبی نے مکہ کے منافقوں کے سامنے اور صحابہ کے سامنے زقوم کا تذکرہ کیا، منافقوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اے میرے نبی کا مذاق اڑانے والوں، اے میرے نبی پر ایمان نہ لانے والوں، اے میرے نبی پر شک و شبہ کرنے والوں، اذالک خیر نزلا، کیا رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے جنت بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت کھانا تمہارے لیے بہتر ہے؟ یہ زقوم کا درخت کیسا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے انا جعلناھا فتنۃ للظالمین، ہم نے زقوم کے درخت کو جہنمیوں کی آزمائش کا ایک ذریعہ بنایا ہے، ایک سبب بنایا اور ایک چیز بنائی ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، زقوم کا درخت ایک ایسا پودا ہوگا جو جہنم کی تہ سے نکلے گا، تبعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کی شکل و صورت شیطان کے سروں کی طرح سے ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے فإنہم لآکلون فمالئون منھا البطون، یہ جہنمی اس زقوم کو کھائیں گے اور اس کو کھا کر کے اپنے پیٹ کو بھرنا چاہیں گے۔ ثم انا لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی اڈیلا جائے گا۔ یہ کھانے کی چیز، میرے بھائیوں، کھانے پینے والوں، مئو شہر کھانے پینے میں جانا جاتا ہے، کھانے پینے کی وہ ساری چیزیں یہاں مل جائیں گی جو عام طور سے یو پی کے دوسرے علاقوں میں ملنا مشکل ہے۔ غور کیجئے کتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر جہنم میں گئے اور ایک کھانا اللہ نے تمہیں دیا تو کیسے تم کھاؤ گے؟ اس لیے جہنم سے بچنے کی تیاری کرو، جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو فکر مند ہونا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائی اور آگے بڑھیے، کھانے کا معاملہ ہو گیا، پیاس بھی لگے گی، اے اللہ پانی پلا دے، اے اللہ پانی پلا دے، پانی کا مطالبہ یہ جہنمی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اللہ کہتا ہے یہ جہنمی اگر جہنم میں پانی کا مطالبہ کریں گے، اگر اللہ سے پانی کا سوال کریں گے، پانی مانگنا چاہیں گے، یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، ایسے کھولتے ہوئے پانی کے ذریعے کی مدد کی جائے گی جو پانی کی شکل و صورت کو برباد کر دے گا، جو پانی کی شکل و صورت کو بگاڑ کر کے رکھ دے گا۔ یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، یہ انتہائی خراب پینے کی چیز ہوگی اور رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے جہنم تو بڑی بری جگہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، اور کیا پینے کے لیے دیا جائے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اللہ کہتا ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان جہنمیوں کو جہنمی کے بدن سے نکلنے والے خراب خون یعنی پیپ کو پینے کے لیے دیا جائے گا، پیپ کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ، وہ پیاس کی وجہ سے اتنا بیچارہ تڑپے گا، اتنا تیز پیاسا ہوگا، يَتَجَرَّعُهُ کہ اسے اپنے حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش کرے گا، وہ حلق کے نیچے لے جانے کی کوشش کرے گا، وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ لیکن اسے پی بھی نہیں پائے گا، اپنے حلق کے نیچے اتار نہیں پائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اسے لگے گا اب ہر طرح سے میں مر جاؤں گا، ہر طرف سے میرے اوپر موت آنے والی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اس کے اوپر موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ اچھا موت کیوں نہیں آئے گی؟ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین جب سب کچھ سنا دے گا، اللہ کے ان سے جنتیوں کو بلایا جائے گا، جہنمیوں کو بلایا جائے گا، یا اہل الجنت تعالوا، اے جنتیوں آؤ، یا اہل الجحیم تعالوا، اے جہنمیوں آؤ۔ جنتی آئیں گے، جہنمی بھی آئیں گے، بیچ میں ملک الموت، موت کو لایا جائے گا، موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔
پھر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اس کے بعد کہا جائے گا یا اہل الجنتی خلود لا موت فیہا، اے جنتیو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو، اب تمہارے اوپر موت آنے والی نہیں ہے. یا اہل الجحیم خلود لا موت فیہا، اے جہنمیو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ تم جہنم میں رہو، اب تمہارے اوپر موت آنے والی نہیں ہے. ایک ایسا ٹائم آئے گا یہ جہنمی جہنم کے داروغہ سے کہے گا جس کا نام مالک ہوگا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے داروغے جہنم اپنے رب سے کہہ دو ہم بہت عذاب سے چکے ہیں، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے کہہ دو تمہارا رب ہمارے اوپر موت دے دے، تمہارا رب ہمارا معاملات تمام کر دے. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ داروغے جہنم جواب دے گا نہیں نہیں تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی، تمہیں مرنا نہیں ہے. إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تمہیں یہی رہنا ہے، تمہیں تل تل کر کے تمہیں تڑپ تڑپ کر کے جہنم کے عذاب کو سہنا پڑے گا. یہ موت، یہ کھانا، یہ پینا اور یہ پینے کی چیز اللہ رب العالمین جہنمی کو جہنم میں دے گا. اور آگے بڑھیے میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ اپنے چمڑوں کی حفاظت کرتے ہیں، یقیناً کرنا بھی چاہیے، لیکن دنیا کے اندر اپنے چمڑوں کی حفاظت سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے بدن کی حفاظت جہنم کی آگ سے کریں. جہنم کی آگ سے اپنے بدن کی حفاظت کریں، اپنے بدن کی چمڑیوں کی حفاظت، اپنے چہروں کی حفاظت جہنم کی آگ سے کریں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جب بھی انسان کے بدن کی ایک چمڑی جل جائے گی ہم دوسری چمڑی پہنا دیں گے، دوسری جلے گی تیسری پہنا دیں گے. ایک کے بعد دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بدن کی چمڑیوں کو بدلتا جائے گا. اور ایسا اس لیے نہیں کرے گا کہ انسان خوبصورت ہو جائے، انسان بیوٹیفل نظر آئے، نہیں نہیں، اللہ کہتا ہے لیذوقوا العذاب، ہم تمہاری چمڑیوں کو بار بار چڑھاتے جائیں گے تاکہ تم چلو اور جل جل کر کے تم عذاب کو سہتے رہو، تم عذاب کو سہو. چمڑیاں ہماری چلیں گی. اور آپ سنیے اللہ کے ہاں لوگوں کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو بھی لگے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ کہتا ہم لوگوں کے اعمال کو تولنے کے لیے، ہم لوگوں کے اعمال کو وزن کرنے کے لیے انصاف کا ترازو بھی لگائیں گے، انصاف کا ترازو رکھے گا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی نفس کے اوپر اور کسی بھی شخص کے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اور اگر ایک دانے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی کام ہوگا، کوئی عمل ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، اللہ کہتا ہم اس کو بھی لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ کہتا ہم حساب و کتاب کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم اپنے بندوں کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. اب آگے بڑھی اللہ فرماتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، جس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہوگا، خسارے کا سودا کیا ہوگا، نقصان کا سودا کیا ہوگا. اور فی جہنم خالدون، ایسے لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اللہ کہتا ہے جہنم کے اندر ان کے چہروں کی فرائی کر دی جائے گی، جہنم کے اندر ان کے چہروں کو بھون دیا جائے گا. وہم فیہا کالحون، اور جہنم کے اندر بدصورت ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ کہے گا أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اے میرے بندو کیا تمہارے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ کیا تمہارے سامنے قرآن کو پڑھ کر کے نہیں سنایا جاتا تھا؟ کیا تمہارے سامنے قرآن کی باتوں کو نہیں بتایا جاتا تھا؟ یہ جہنمی کہیں گے قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ،
یہ کہے گا اے اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدتمیزی، ہماری شرارت، ہماری بدبختی غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اے اللہ تبارک و تعالی ہماری بدبختی غالب آئی جس کے نتیجے میں ہم گمراہ قوم ہو گئے۔ اس کے بعد یہ اللہ سے سفارش کرے گا، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یہ جہنمی کہے گا اے اللہ اے پروردگار ربنا اخرجنا منها، اے اللہ تمہیں جہنم سے نکال دے، اے اللہ جہنم سے نکال دے، اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے یہ عہد کرتے ہیں فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ اگر ہم نے دوبارہ گناہ کا کام کیا، اے اللہ اگر ہم نے دوبارہ تیری نافرمانی کی فإنا ظالمون، اے اللہ ہم سب کچھ ہو جائیں گے، اے اللہ ظالموں میں ہمارا شمار کر لینا۔ اس کے بعد اللہ کہے گا قالت سووا فيها ولا تكلمون، اللہ کہے گا اے جہنمی تل تل کر کے تڑپ تڑپ کر کے رسوا ہو کر کے ذلیل ہو کر کے تم جہنم کی سزا چکھو، تم جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، ولا تکلمون، اور تم مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ وہ جہنم ہے جس جہنم سے اللہ نے ہمیں اپنے آپ کو اپنی آل اولاد کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ ذرا غور کرو، ہمارے صبح بھی تاریخ ہے، ہم دن میں بھی گناہ کرتے ہیں، ہم رات میں بھی گناہ کرتے ہیں، ہم صبح بھی گناہ کرتے ہیں، ہم شام بھی گناہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، اللہ مان جائے گا۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ مان جائے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ورنہ کل قیامت کے دن اگر ہم اللہ سے بات کرنا چاہیں گے تو اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، میرے بندے ذلیل ہو کر کے تم رب کے مرو، تم اس سے بات نہ کرو۔ میرے بھائی کو جہنم، جب اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، رسول بنایا، اور آپ کے اوپر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیں۔ آپ پڑھیے اور آپ شاید جانتے ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے اپنے اعزا کو، اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے بلایا اور سب سے کہا انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، فإنی لا اغنی من اللہ شیئا، اس لیے کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کا تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا۔ اور چھوڑیے وہ فاطمہ، جن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صحیح بخاری کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت فاطمہ سے کرتے تھے کہ کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحب بابنتہ، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے، سواگت کیا کرتے تھے، ویلکم کیا کرتے تھے، ویقوم لہا، اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مرحبا بابنتی، اے میری پیاری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو، اے میری پیاری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھرے لگایا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی جو فاطمہ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ ہر روز اپنی فاطمہ سے ملاقات کے بغیر نہیں رہا کرتے تھے، آپ کو سکون نہیں آتا تھا، آپ کو قرار نہیں ہوتا تھا۔ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہاں تک کہا تھا جس نے فاطمہ کو تکلیف دیا اس نے محمد رسول اللہ کو تکلیف دیا۔ آپ اس فاطمہ کو بلاتے ہیں اور اس فاطمہ کو بلانے کے بعد آپ کہتے ہیں یا فاطمہ انچلینی، اے فاطمہ تجھے جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ تو میری بیٹی ہے، اے فاطمہ تو میری نور نظر ہے، اے فاطمہ تو میری لطف جگر ہے، اے فاطمہ دنیا کے اندر جو مانگنا ہے مانگ لے، جو نعمتیں مانگنی ہے مانگ لے، لیکن خبردار اے فاطمہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن اللہ کے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا پاؤں گا۔ یہ نبی ہے، یہ نبی ہے جو نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے ہمیں کہا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں جو صاحب اولاد ہیں، جو باپ ہیں، جو اپنے اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں، میری پیاری مائیں بہنیں جو اپنے گھروں کی ذمہ دار ہیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھو، اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے نفس سے پوچھو کیا کبھی ہم نے اس بات کی فکر کی کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے؟
اگر کسی کا بیٹا لاخیرہ ہو جائے دنیاوی اعتبار سے، معاف کیجیے گا اگر کسی کو تکلیف ہو، اگر کسی کا بیٹا کوئی کاروبار نہ کرے، گھومے، وقت برباد کرے، وہ باپ اپنے بیٹے سے سوال جواب کرے گا، اپنے بیٹے کو ڈانٹے گا، اپنے بیٹے کو بولے گا، وہ ماں اپنے بیٹے کو بولے گی میرا بیٹا تو لوگوں کے ساتھ وقت برباد کر رہا ہے، چل کچھ کاروبار کر لے، کچھ کما، اب تو کمانے کی عمر کو پہنچ گیا ہے۔ لیکن کیا کبھی کسی باپ نے اپنے اس بیٹے سے کہا جو بیٹا جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اذان کی آواز جب اس کے کانوں سے ٹکرا رہی ہو، باپ اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آ رہا ہو، بیٹا موبائل پہ گیم کھیل رہا ہو، بیٹا موبائل پہ میچ دیکھ رہا ہو، وہ ماں جو رات کو کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے، کیا اس ماں نے کبھی اپنی لاڈلی کو جگایا؟ کیا اس ماں نے کبھی اپنی بیٹی کو جگایا؟ کیا اس ماں نے کبھی اپنے بیٹے کو جگایا؟ کیا ان والدین نے اپنی اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کی ہے؟ اگر کیا ہے تو مبارک ہو، اگر نہیں کیا ہے تو آپ ہوش کے ناخن لیں اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم گھر کے ذمہ دار ہیں ہم اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دیں گے، ہم اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں، اولاد کے بارے میں ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے یاروں، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی مانگا کیا کرو، اللہ سے فریاد کیا کرو، اے اللہ تو ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما جن اعمال کو تو پسند کرتا ہو راضی۔ میرے پیارے بھائی، جاننا ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے، اپنے عزیز اقربا کو بچانا ہے، اپنی آل اولاد کو بچانے کے ساتھ ساتھ ہمیں انہیں سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذمہ داران کی جانب سے اشارہ مجھے کیا گیا تھا کہ مجھے نماز کے سلسلے میں بھی کچھ بولنا ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں سے جوڑ رہا ہوں، موضوع سے باہر کی بات نہیں ہوگی۔ آپ قرآن کریم اٹھائیں، اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، کہا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یہ جنتی جنت میں جائے گا، یہ دنیا کا رشتہ دار، دنیا کے پہچان والا، دنیا سے تعلق رکھنے والا، دنیا کے اندر بڑا وفادار دوست کہا جانے والا، اپنے دوست کے لیے اپنی سب کچھ قربان کر دینے والا آج جنت میں موجود ہے، لیکن اس کا دوسرا بھائی، اس کا دوست، اس کا رشتہ دار، اس کے لیے دنیا کے اندر سب کچھ قربان کرنے کا وعدہ کرنے والا آج جہنم کے اندر موجود ہے۔ فی جنات یتساءلون، جنت میں باہر میں دوسرے سے پوچھے گا، عن المجرمین، وہ مجرموں سے پوچھیں گے، گنہگاروں سے پوچھیں گے، اللہ کے نافرمانوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، کون سا گناہ تم نے کیا تھا، کون سی غلطی تم نے کیا تھا، کس گناہ کی بنیاد پر اللہ نے تمہیں جہنم کا حقدار بنا دیا۔ اس کے کئی جوابات ہوں گے، لیکن ان جوابوں میں پہلا جواب یہ ہوگا لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، میں نمازی نہیں تھا، میں نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اللہ نے نبی اکرم کا امتی بنایا ہے، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی اکرم سے محبت کا دم بھرنے والوں، نبی اکرم سے پیار کرنے والوں، نبی اکرم کے امتیوں کا کبھی ہم نے غور کیا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو نماز سے کتنا لگاؤ تھا، آپ کو نماز سے کتنی محبت تھی۔ اور آپ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اقرب ما یکون العبد من الرب وهو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واسجد واقترب، میرے بندے تو سجدہ کر اور میرا قرب، میرا تقرب حاصل کر۔ ہم دنیا سے مانگیں گے ذلیل ہو سکتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے رسوا ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کے سامنے جو اپنی پیشانی کو جھکائیں گے ہمیں اللہ کا تقرب ملے گا، ہم اللہ کے قریبی بندے بن جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو ہمارے لیے نبی بنایا، پیغمبر بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بھی بنایا تھا، کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اس نبی کو مکے میں ستایا جا رہا ہے، نبی کو مکے میں گالیاں دی جا رہی ہیں،
پاگل کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار کیا جا رہا ہے، مگر وہ نبی رحمت آپ نے کبھی کسی کو بددعا نہ دیا، آپ نے اپنی زبان سے الٹی سیدھی باتیں نہ کی، لیکن جب بات نماز کی آئی، نماز کا معاملہ جب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بددعا دے دیا۔ یاد کیجئے خندق کا موقع ہے، کافروں نے مدینے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، مدینے پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر کے آئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو لوگوں نے پریشان کیا ہے، آپ گھبرائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اللہ کے نبی کی عصر کی نماز ان کافروں کی وجہ سے اور ان کے پریشان کرنے کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، اور جب آپ کی عصر کی نماز چھوٹتی ہے، آپ کہتے ہیں ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کے گھروں کو، ان ظالموں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اس لیے کہ لوگوں نے ہمیں صلاۃ وسطی یعنی عصر کی نماز پڑھنے سے روک دیا۔ وہ نبی ہیں، نماز چھوڑنے پر، ایک وقت کی نماز آپ کو چھوڑنی پڑی مجبوری میں، آپ نے ان کے لیے بددعا دے دیا۔ سنیے میرے پیارے بھائیو، اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگوں تم نمازوں کی پابندی کرو اور خاص کر کے صلاۃ الوسطی یعنی عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کانا اذا عذبہ امر صلی، اللہ کے نبی جب بھی پریشان ہوتے تھے، آپ کو جب بھی کوئی ٹینشن ہوا کرتا تھا، آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اذان کا وقت ہوتا یا آپ کو جب بھی گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی، آپ بلال کو بلاتے اور کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال کہاں ہو، اے بلال اٹھو، اذان دو، اذان کے ذریعے تم میرے دل کو سکون پہنچاؤ، نماز کے ذریعے میرے دل کو قرار پہنچاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ نماز سے میرے نبی کو اتنی پیار ہے، اے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی یہ تھی اپنے امت کے افراد کے لیے، آپ جب اس دنیا سے جانے والے تھے، آپ رخصت ہونے والے تھے، آپ انتقال کرنے والے تھے، آپ کی آواز چھن چکی تھی، کان لگا کر کے جب آپ کی آواز کو سنی جا رہی ہے، آپ کی زبان سے کلمات ادا ہو رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں تم نماز کی حفاظت کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور تم اپنے ماتحتوں کا خیال کرتے رہنا۔ سنیے، نماز کی تلقین اور نماز کی تعلیم نبیوں نے اپنی اولاد کو دیا ہے۔ اب غور کیجئے، مجھے نکلنا ہے، وقت بھی قریب ہو رہا ہے، مگر سنیے، ہم اور آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سنتے ہیں، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی امیدوں کے بعد بڑھاپے کا سہارا اللہ نے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، میں ان کی زندگی میں جائے بغیر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو بیابو ہو گیا زمین پہ چھوڑ دے، مکے میں چھوڑنے کو گیا، مکہ آج کی طرح نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے آنے لگے۔ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ پوچھتی ہے اے میرے شوہر چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا اللہ امرک بہذا، اے میرے شوہر کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں۔ میری پیاری ماں بہنیں، آپ غور کریں، دنیا یہ کہتی ہے عورتوں نے کچھ نہیں کیا ہے، عورتوں نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے مردوں نے نہیں کیا ہے، بے آب ہو گیا زمین پہ۔ جب سن لیا حضرت ہاجرہ نے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، کیا جواب دیا؟ اذا لا یضیعون اللہ، ہمت دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، اللہ پر توکل دیکھیے، اللہ پر بھروسہ دیکھیے، اذا لا یضیعون اللہ، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور اللہ سے دعا کرنے لگے
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، اے اللہ میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے بواد غیر ذی زرع، جو ایک ایسی وادی ہے جہاں کوئی کھانے اور پینے کی چیز نہیں ہے، جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے۔ نماز قائم کرنے کی توفیق اولاد کے لیے کون مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ کہتا ہے اے نبی اسماعیل کا تذکرہ کر دیجئے، اسماعیل کے بارے میں کچھ باتیں بتا دیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ تو وعدہ کے سچے تھے، وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل بھی رسول تھے، اسماعیل بھی نبی تھے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ میرے پیاری ماں بہنوں، پھر میں اسی آیت پر آ رہا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہاں پیغمبر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ ہم اور آپ کیوں نہیں دعا کرتے؟ ہم اور آپ اپنی اولاد کے لیے کیوں نہیں دعائیں مانگتے کہ اللہ میرے اولاد کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے عقیدے کی حفاظت فرما، انہیں صراط المستقیم پر لا کر کے کھڑا کر دے۔ دعائیں مانگو، اولاد کو بچاؤ، اولاد کی حفاظت کرو۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، ہماری مائیں بھی آج بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو نماز سے دور ہیں۔ ایک آخری بات اور آخری حدیث میں اپنی ماؤں کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، واحسنت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے، یہ ساری خوبیاں اگر عورت کے اندر ہو جائیں، اور وسامت شارہا، رمضان کا روزہ رکھے، عزت و آبرو کی حفاظت، نمازوں کی ادائیگی، رمضان کے روزے کی پابندی، اور ایسے ہی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، تو اس عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہتی ہو جاؤ۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ خود نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ میرے بھائیوں، احباب، نوجوانوں، ہم اور آپ کب اس دنیا سے چلے جائیں کچھ نہیں پتا ہے۔ ارے یار، اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح سالم بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم چل رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، مجھ اور آپ کی عمر کے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اسپتالوں میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہوں گے۔ اگر اللہ نے اس لائق ہمیں بنایا ہے، دنیا کا کوئی بندہ ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، ہم زندگی بھر اس کے احسان کو سوچتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا ہے، جتنی نعمتیں اللہ نے ہمارے اوپر کی ہیں، وہی تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ جو اللہ ہمارے اوپر اتنی نعمتیں کر رہا ہے، جو اللہ ہمارے اوپر نعمتوں کو نچھاور کر رہا ہے، ہم اس اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم اس اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے۔ آئیے ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ اب تک جو ہماری زندگی گزری اللہ کی نافرمانیاں ہم نے کی، آئیے آج اس مجلس میں عہد و پیمان کر لیں کہ اللہ ہم نے تیری نافرمانیاں کی ہیں، مگر اللہ آج ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم پکے مومن بنیں گے، سچے مسلمان بنیں گے، سچے مومن بنیں گے، اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں آنے والی فجر کی نماز سے کوئی ایسی نماز نہیں ہوگی کہ جان بوجھ کر کے اس نماز کو چھوڑنے والے بنے۔ اللہ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نے نماز قائم کرنا شروع کر دیا، واللہ کہہ رہا ہوں میرا آنا کامیاب ہے، اور منتظمین پروگرام کا یہ پروگرام کرانا کامیاب ہے۔ اللہ کرے کہ آپ سب کے دل میں باتیں اتر جائیں اور آپ دین سے جڑ جائیں، آپ نمازی بن جائیں، آپ پکے مومن بن جائیں۔ میری پیاری مائیں بہنیں ایسا ماحول بنا لیں کہ صبح کی شروعات فجر کی نماز سے ہو، قرآن مقدس کی تلاوت سے ہو۔ اے اللہ تو اس عمل کو پورا کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم کو سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین العالمین، ہم سب کو نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو تو عذاب جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما، عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرماتے ہوئے اللہ ہم سب کو تو جنت الفردوس کا حقدار بنا۔
آمین تقبل رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.